کتنا اعلیٰ زمانہ تھا صحابہ کرام کا۔ امام الانبیاء فخر الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آپ کا ایک غلام جن کا نام سالبہ ہے، یہ غلام تھے، آپ علیہ السلام نے خرید کر آزاد فرما دیا۔ جب آقا علیہ السلام نے اس کو آزاد فرمایا، یہ حضور کی صحبت میں رہ کر حضور کی خدمت کیا کرتا تھا۔ آپ علیہ السلام کی غلامی کے اندر رہ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اس سالبہ سے فرمایا، اے سالبہ فلاں بندے کو بلا کر لاؤ۔ اب یہ سالبہ جوان العمر ہیں۔ آپ علیہ السلام کا حکم مان کر بندے کو بلانے کے لیے چلا گیا۔ اتفاقاً آگے ایک عورت نہا رہی تھی، ننگے بدن غسل کر رہی تھی۔ غلطی اور مسٹیک عورت کی ہے، کوئی پردے کا انتظام نہیں تھا۔ یہ سالبہ جوان العمر تھا۔ اب ذرا غور کرنا، حدیث شریف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ سالبہ کی اتفاقاً اس عورت کے جسم پر نظر پڑ گئی۔ پھر سالبہ کا دل اتنا پاک تھا، چونکہ جانتا تھا میرے نبی میرے حالات سے واقف ہیں، واپس نہیں بلا۔ 2 دن گزر گئے، جنگل کے اندر چلا گیا، پہاڑوں کے اندر چلا گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا سالبہ کو بلا کر لاؤ۔ سالبہ نہیں آیا، شرمندگی کی وجہ سے کہ میرے حالات سے آپ علیہ السلام واقف ہیں، میں کس طرح حضور کے دربار میں منہ دکھلاؤں گا۔ ننگی عورت پر میری نظر پڑ گئی، نظر پاک تھی، دل پاک تھا، مگر احساس ندامت اتنا ہوا، احساس گناہ اتنا ہوا کہ جنگل کے اندر چلا گئے، پہاڑ کے اندر چلے گئے۔ 2 دن گزر گئے، سالبہ نہیں ملا۔ آپ علیہ السلام کو بذریعہ وحی علم ہوا۔ آپ نے حضرت عمر فاروق اور اپنے غلام حضرت سلیمان فارسی سے فرمایا فلاں پہاڑ کی سمت کی طرف جاؤ، ادھر سالبہ موجود ہے۔ یہ دونوں حضرات جاتی ہیں، وہاں جا کر دیکھتی ہیں کوئی آدمی نہیں ہے۔ ایک چرواہا ملتا ہے، بکریاں چرانے والا، اس سے پوچھتی ہیں اس طرح کی وضاحت والا، اس طرح کی شکل و صورت والا تو نے کوئی نوجوان دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے کوئی ایسا نوجوان نہیں دیکھا، ہاں اتنی بات ہے کافی عرصہ ہو گیا ہے اسی پہاڑ کے دامن کے اندر میں اپنی بکریاں بٹھاتا ہوں، رات کا جب دوسرا پہر آتا ہے ایک بندہ روتا ہے، رونے کی آواز آتی ہے، اتنے درد اور کرب کے ساتھ روتا ہے، میں بھی اشکبار ہو جاتا ہوں، میری بکریاں بھی اشکبار ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، توجہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں تو وہ یہ بات بتلاتا ہے کہ رونے کی آواز آتی ہے۔ حضرت عمر فاروق ٹھہر گئے، رات ہو گئی، رات ڈھل گئی، رات کا پچھلا وقت جب آیا تو سالبہ پہر نکلے گار سے پہاڑ کے دامن میں رونے لگے، یا اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے، یا اللہ میری خطا کو معاف فرما دے۔ اس حال کے اندر روتی ہیں اور دل میں خیال کرتی ہیں کاش کہ میرا اللہ مجھے معاف فرما دیتا۔ حضرت عمر فاروق پہچان گئے، قریب گئے، پکڑ لیا، فرمایا چلو حضور کے دربار میں۔ کہنے لگا سالبہ اے عمر مجھے حضور کے دربار میں نہ لے چل، میں جانے کے قابل بھی نہیں ہوں، سبحان اللہ، میں جانے کے قابل نہیں ہوں۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا آقا کا حکم ہے جانا پڑے گا، خیر ساتھ لیا۔ مدینہ شریف کے اندر اس وقت پہنچے جب نماز فجر کا وقت تھا، آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کو نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ کتنا عجیب منظر ہوگا کہ صحابہ مقتدی ہوں اور امام الانبیاء امام ہوں۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے۔
سالبہ جب مسجد نبوی کے اندر پہنچتا ہے، آپ علیہ السلام کے پیچھے نماز ادا کرنے لگتا ہے، تو آپ علیہ السلام نے تلاوت نماز کے اندر وہ آیات قرات فرمائی جن آیات کے اندر عذاب قبر کا ذکر ہے اور قیامت کا ذکر ہے۔ سالبہ نے جب ان کو سنا، سالبہ کی چیخ نکلی، بے ہوش ہو کر نماز کے دوران گر پڑے۔ نماز مکمل ہوئی، امام الانبیاء سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سالبہ کے قریب آئے، سالبہ بے ہوش ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے غلام کے سر کو اٹھاتے ہیں، اپنی پاک گود میں سلاتے ہیں۔ سالبہ اپنے سر کو کھینچ کر نیچے کر لیتا ہے، 2 مرتبہ اسی طرح ہوا۔ حضور اس کے سر کو اٹھاتے ہیں اپنے گود کے اندر، سالبہ سر کو کھینچ کر زمین کے اوپر لے جاتا ہے۔ عمر فاروق بولے، او سالبہ میرے کریم کرم فرماتی ہے، تو سر کو نیچے کھینچ لیتا ہے۔ سالبہ نے رو کر کہا، عمر میں پلید ہوں، یہ پاک گودی ہے، سبحان اللہ، میں اس کے قابل نہیں ہوں۔ سالبہ نے چیخ ماری، جان رب کے حوالے کر دی۔ یہ ہے توبہ، چیخ ماری، جان رب کے حوالے کر دی۔ تجہیز و تکفین ہو گئی، نماز جنازہ کا وقت آیا، غسل کی تیاری ہو گئی، کفن پہنا دیا گیا۔ آپ علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ جب نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آپ علیہ السلام تشریف لے کر جا رہے تھے تو پورا پاؤں، پورا قدم زمین پر نہیں رکھتے تھے۔ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، مکمل قدم، مکمل پاؤں آپ زمین پر کیوں نہیں ٹکاتے، کیوں نہیں لگاتے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ رب تعالیٰ نے 70,000 ملائکہ کو حکم دیا ہے سالبہ کے نماز جنازہ کے اندر شرکت کرو۔ ملائکہ کی اتنی زیادہ تعداد ہے، اس لیے میں پورا قدم زمین پر نہیں لگا رہا۔ میں امام سے بتائیں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس حضور کے غلام کے جنازہ کے اندر 70,000 فرشتے شریک ہوں، بتلاؤ ان فرشتوں کے دل کے اندر سالبہ کا کیا مقام ہوگا؟ یہ ہے توبہ۔ چھوٹی سی بات آئی، اتنے سن کے دل سے توبہ کی، گھر کو چھوڑ دیا، آخرکار توبہ کی حالت میں اپنی جان رب کے سپرد کر دی۔ آج ہم توبہ کرتے ہیں، ہمارا کردار تبدیل نہیں ہوتا، ہماری توبہ زبان تک محدود ہوتی ہے۔ خدا کی قسم، اگر صدق کے دل سے ہم توبہ کریں، اپنے کردار کو تبدیل کریں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلام سالبہ پر کرم فرمایا ہے، اگر آج کوئی اسی طرح صدق کے دل سے توبہ کرے تو وہ مالک اسی طرح ہی کرم فرمائے گا۔ میرے دوستو، بات ہے صدق کے دل سے توبہ کرنے کی، وہ مالک تو بہانہ اس کی رحمت ڈھونڈتی ہے کہ میرا بندہ کب مجھ سے معافی مانگتا ہے، میں اس کو معاف کر دوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے، لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، 5 سال کا زمانہ تھا، حضرت بارش نہیں ہو رہی، آپ دعا کریں۔ فرمایا نماز استسقاء ادا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحمت کبھی برسائے گا۔ ساری قوم چلی گئی، ساری قوم اکٹھی ہو گئی، نماز استسقاء ادا کی گئی، ساری قوم نے دعا مانگی۔ وقت کے پیغمبر دعا مانگتی ہیں، یا اللہ رحمت کبھی برسا، بارش نہ آئی، بارش نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ کے کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مالک کریم کئی دن ہو گئے دعا مانگ رہے ہیں، خشک سالی ہے، بڑی بدحالی ہے، انسان بن رہے ہیں، جانور ہلاک ہو گئے ہیں، اپنی رحمت کا بھی برسا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے پیارے کلیم اللہ، تیرے اس مجمع کے اندر ایک بندہ گناہ گار ہے، اس کی گناہ گاری کی وجہ سے میری رحمت رکی ہوئی ہے، اس کی گناہ گاری کی وجہ سے میری رحمت رکی
ہوئی ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے مجمع کے اندر اعلان فرمایا جو اس مجمع کے اندر گناہگار بیٹھا ہوا ہے وہ اس محفل سے، اس اجتماع سے، اس مجلس سے باہر چلا جائے ورنہ میں کان سے پکڑ کر باہر نکال دوں گا۔ آپ جلالی پیغمبر تھے، آپ کا جلال تھا، آپ نے پہلی مرتبہ اعلان کیا بندہ باہر کوئی نہ نکلا، دوسری مرتبہ اعلان کیا اجتماع مکمل، کوئی بندہ باہر نہ گیا، تیسری مرتبہ آپ نے اعلان کیا کہ گناہگار باہر چلا جائے ورنہ میں کان سے پکڑ کر اس کو باہر نکال دوں گا۔ بندہ کوئی نہ نکلا، تیسری بار جب اعلان کرنے کے بعد بندہ کوئی نہ نکلا، مالک کریم نے رحمت کبھی برسا دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ حیران ہو گئے کہ گناہگار تھا، مجمع سے کوئی بندہ باہر نہیں گیا، مجمع مکمل ہے، اجتماع سے کوئی بندہ باہر نہیں گیا۔ بارش آ گئی، پہلے بارش نہیں آتی تھی، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، مالک کریم معاملہ سمجھ نہیں آیا، راز سمجھ نہیں آیا، یہ بات سمجھ نہیں آئی، تیری بارش رکی ہوئی تھی، کہا گناہگار کی وجہ سے رکی ہوئی ہے، مجمع سے کوئی گناہگار باہر نہیں گیا، بارش برسنے لگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیارے کلیم اللہ جو بندہ گناہگار تھا اس مجمع کے اندر اس نے بیٹھ کر دل ہی دل میں میرے ساتھ لین ملائی ہے، تعلق قائم کیا ہے، دل ہی دل کے اندر اس نے یہ ارادہ کیا ہے مالک پچھلوں کی تو معافی عطا فرما، آئندہ میرا وعدہ ہے میں گناہ نہیں کروں گا، میں گناہ نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلے اس کی گناہگاری کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی، اب اس کی یاری کی وجہ سے میں نے